گناہوں سے بچنے کا ایک اور بھی ذریعہ ہے، اور وہ ہے قناعت۔ جو مل جائے خدا کی بارگاہ سے اس پر شکر بجا لانا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ جب انسان اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں لیکن میرے پاؤں زمین پر ہیں۔ وہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہر جائز ناجائز کام، حلال و حرام کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چاہے وہ راہ اختیار کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ لیکن کاش کہ وہ اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھتا، وہ یہ دیکھتا کہ اگر میرے پاس ضروریات زندگی ہیں تو ایک تو وہ شخص بھی ہے جس کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، ایک وہ شخص بھی ہے جو سارا دن محنت مزدوری کر رہا ہے، اور پھر اس کو پتہ نہیں دہاڑی بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ ناجائز خواہشات پیدا نہیں ہوتی جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک بڑی مشہور سی عام سی بات ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی مسجد میں کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے گیا اور اس کے وہاں پہ جوتے چوری ہو گئے، اور وہ شکوہ کرنے لگا خدا کی بارگاہ میں کہ تیرے گھر میں آیا ہوں اور جوتے چوری ہو گئے۔ دل میں شاید یہ سوچنے لگا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن باہر نکل کے اس نے دیکھا ایک ایسے شخص کو جو ویل چیئر پہ تھا اور اس کے پاؤں بھی نہیں تھے۔ دوبارہ پھر پلٹ کر آیا اور آ کر سجدے میں گر گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا شکر ہے جوتے ہی گم ہوئے ہیں نا، پاؤں تو میرے سلامت ہیں، پاؤں تو میرے موجود ہیں۔ تو جب انسان اپنے سے کم لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ شکر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اپنے سے بالا تر لوگوں کی طرف نظر رکھتا ہے پھر وہ قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ حسد کی طرف بڑھتا ہے، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور اس کے دامن میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں رہتا۔ تو وہ سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو میانہ روی، قناعت، جو کچھ مل جائے اس پر خدا کا شکر ادا کرنا، جو کچھ مل جائے، یہ زندگی۔ اور جو صوفیاء کرام ہیں وہ ایسی زندگی کو ہی پسند کرتے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سامان، خبر آئی کہ جو قافلہ تھا تجارت کے لیے جو آپ نے بھیجا تھا وہ سارا سامان آپ کا لٹ گیا، تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر خبر آئی کہ نہیں، پہلے والی خبر جھوٹی تھی، آپ کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پہلے بھی خدا کا شکر ادا کیا، جب نقصان کی خبر سنی تو پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور پہلے بھی آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، اب پھر خدا کا شکر ادا کیا جب نقصان کی خبر ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دونوں صورتوں میں اپنے دل کی طرف دیکھا، نفع کی صورت میں بھی کہ کبھی انسان خوشی سے مچل کر وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اس کو نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت میں، تو پھر وہ ناشکری کر جاتا ہے، طرح طرح کے شکوے شکایات اور ملال اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، تو پھر بھی وہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے دونوں صورتوں میں۔ تو دونوں صورتوں میں میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، لیکن میرا دل اپنے خالق و مالک کی طرف لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے دونوں صورتوں میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اور اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کو نفع ہو جائے تو وہ فرعون بن بیٹھے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور اپنے جو ہے وہ ماضی کے سارے معاملات کو بھول جائے، اپنی اوقات ہی بھول جائے۔ اور زندگی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو نقصان ہو جائے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور شکوے شکایات کے دفتر کھول دے اور کہے کہ نہیں مجھے تو دیا ہی خدا نے کچھ نہیں ہے۔ نہیں، زندگی ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے، زندگی کسی اور چیز کا نام ہے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، سود و زیاں، نفع اور نقصان کے اندیشوں سے کہیں بڑھ کر آگے زندگی ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہ جان اس نے دے دی ہے، وہ دے دے تو پھر بھی خدا کا شکر ادا کرے، وہ لے لے تو پھر بھی خدا کا شکر ادا کرے۔